الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان ٹوٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو یقین لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے سچے دین کی، حق کی یعنی سچے دین، اور آپس میں تاکید کرتے رہے تحمل کی یعنی برداشت کی۔ ہمارے اسلاف صالحین جو بزرگ گزر چکے ہیں، ان کا معمول تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سنا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے نقش قدم پر جینے کی اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک ہم سب زندہ رہیں تو اسلام پر پورے طور پر زندہ رہیں، اور جب ہم سب کا وقت موعود آئے تو ایمان کامل پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں ہدایت پر قائم رکھیں اور ہم سب کو بلا حساب و عذاب نجات عطا فرمائے۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، یعنی قسم ہے زمانے کی جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہے، جسے تحصیل کمالات اور سعادات کے لیے ایک متاع گرامایہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عمر دی ہے، اس میں وہ بڑی اچھی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو اس کو ضائع کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اپنی عمر کو ضائع کرنے سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قسم ہے نماز عصر کے وقت کی، جو کاروباری دنیا میں خاص مشغولیت اور شرعی نقطہ نظر سے نہایت فضیلت کا وقت ہے، اس وقت کی اہمیت کی وجہ سے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا سب گھر بار لٹ گیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ قسم ہے ہمارے پیغمبر آخر الزماں سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کی، جس میں رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ کا نور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا۔ تو یہ تین قول ہیں، ایک تو عام ہے کہ بس زمانے کی قسم کھائی گئی ہے اور اس کے اندر انسان کی عمر بھی داخل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نماز عصر کی اہمیت کی وجہ سے اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، چونکہ دنیا میں جتنے بھی زمانے آئے ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا زمانہ وہ تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ فرمائی جا رہی ہے کہ قسم ہے عصر کی، اس کے بعد فرمایا کہ دوسری بات کہ بے شک و شبہ انسان ٹوٹے میں اور خسارے میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر ٹوٹا کیا ہوگا کہ ایک برف بیچنے والا دکاندار، اس کی تجارت کا راس المال جسے عمر عزیز کہتے ہیں، وہ دم بدم کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی برف بیچنے والا جو ہے وہ بہت اطمینان سے بیٹھا رہے اور اس کو بیچنے کی فکر نہ کرے تو وہ سارا برف پگھل جائے گا۔ تو ایسے ہی عمر کا معاملہ ہے کہ عمر جو ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ لمحہ لمحہ دم بدم۔ اگر اس رواداری میں، اس روا روی میں
بس گزر رہی ہے زندگی، آدمی کی عمر تیزی سے گزر رہی ہے، اگر اس روا روی میں کوئی ایسا کام نہ کر لیا جس سے یہ عمر رفتہ ٹھکانے لگ جائے، بلکہ ایک ابدی اور غیر فانی متاع بن کر ہمیشہ کے لیے کارآمد نہ بن جائے، تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ پھر خسارے کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ زمانے کی تاریخ دیکھ جائیے اور خود اپنی زندگی کے واقعات پر غور کیجیے، تو ادنا سے غور و فکر سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے انجام بینی سے، دور اندیشی سے، سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا اور اپنے مستقبل سے بے پرواہ ہو کر محض خالی خولی لذتوں میں وقت گزار دیا، وہ آخر کار کس طرح ناکام اور نامراد بلکہ تباہ و برباد ہو کر رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احساس نصیب فرمائے، فکر نصیب فرمائے۔ آج کل سالگرہ ہوتی ہے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سالگرہ کی خوشی منانا کیسا ہے، تو انہوں نے اس کو حکم شرعی بتانے سے پہلے توجہ دلانے کے لیے فرمایا کہ میاں یہ خوشی کا موقع ہے، جتنی عمر لے کر پیدا ہوا تھا اس میں سے ایک سال گرا، تو کہا یہ تو سال گرا، وہ خوشی منا رہا ہے، کہا بہا نہیں ہے، سال گرا ہے، یہ غیروں کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدردانی نصیب فرمائے، خالی کیک کاٹنے، مٹھائی بانٹنے سے کام نہیں چلے گا۔ آدمی کو، مسلمان کو حضرت حق کے خاص الخاص اشرف المخلوقات کو، حضرت آدم کی اولاد کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جسے کیا کہا جاتا ہے، اللہ والا آدمی اور امت محمدیہ کا فرد، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تین ہی نسبتیں بنیادی عطا فرمائی۔ آج ہم لوگ 72 خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ نہیں بننا چاہتے تو ایک اللہ کے بندے، ایک حضرت آدم کے فرزند اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ اسی کے نقصانات ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وقت کی قدر پہچانے اور اپنی عمر عزیز کے لمحات کو یوں ہی غفلت، شرارت یا لہو و لعب، کھلواڑ میں نہ گمائے۔ جو اوقات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں یہ سب امانت ہیں اور بڑے قیمتی ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وقت، یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جو شہری کو، دیہاتی کو، عاقل کو، احمق کو، پڑھے لکھے کو، جاہل کو، سب کو یکساں طور پر دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ عمر اور وقت صرف شہریوں کو دیا جاتا ہو، دیہاتیوں کو نہ دیا جاتا ہو، عقل مندوں کو دیا جاتا ہو، جن کے پاس عقل نہیں ان کو نہ دیا جاتا ہو، لیکن اس کو سیکھنا چاہیے کہ وقت کیسے گزارے۔ خصوصاً وہ گنامایا اوقات جن میں آفتاب رسالت اپنی انتہائی نور افشانی سے دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ چل رہا ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی و رسول نہیں آئے گا۔ اگر غفلت و نسیان میں یہ اوقات گزار دیے گئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا خوش نصیب اور بلند اقبال وہی لوگ ہیں جو اس عمر فانی کو باقی اور ناکارہ زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے جد و جہد اور فکر و کوشش کرتے ہیں، اور بہترین اوقات اور عمدہ مواقع کو غنیمت سمجھ کر کسب سعادت اور تحصیل کمال کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر آگے فرمایا گیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو یقین لائے اور انہوں نے بھلے کام کیے۔ یعنی انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے 4 باتوں کی ضرورت بتلائی گئی ہے خلاصے کے طور پر۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کی ہدایات اور ان کے وعدوں پر، خواہ وہ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے متعلق ہوں، پورا یقین رکھیں۔ دوسرے، اس یقین کا اثر محض قلب و دماغ تک محدود نہ رہے بلکہ جوارح میں بھی ظاہر ہو، اور اس کی عملی زندگی
اس کے ایمان قلبی کا آئینہ ہو۔ تیسری چیز یہ بتلائی گئی کہ محض اپنی انفرادی صلاح و فلاح پر قناعت اور اکتفا نہ کرے، بلکہ پوری ملت کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھے اور اپنی قوم صرف ایمان والوں کو سمجھے۔ جب سے یہ گڑبڑ سڑبڑ لوگوں نے شروع کر دی ہے، اس وقت سے بھی گڑبڑ ہوئی ہے۔ بھائی اگر سب کو ایک قوم کہنا ہے تو کہو کہ ہم سب کو ایک اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہیے، چونکہ ہم ایک کے پیدا کیے ہو۔ کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہیں، لہذا ہم کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننا چاہیے، حضرت آدم حضرت حوا کا فرما بردار بیٹا بننا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری نسبت ہماری یہ ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، لہذا ہم سب کو ان کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ بناؤ قوم پوری، ہم اس کے لیے تیار ہیں بالکل، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا ہے کہ مومن اور کافر ایک نہیں ہو سکتے، جنت اور جہنم ایک نہیں ہو سکتے، حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے، سنت اور بدعت ایک نہیں ہو سکتی، جہالت اور علم ایک نہیں ہو سکتا، حماقت اور عقل مندی ایک نہیں ہو سکتی، صحیح اور غلط ایک نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے یہ کہاں سے راگ الاپ دیا متحدہ متحدہ، اور آپ جو ہیں ہر وقت یہی راگ الاپے ہوئے ہیں؟ یہ پہلے تو عوام جاہل ہوتے تھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم لوگوں کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ نقصان سخت سامنے آیا ہے۔ ہم نے ایک بزرگ سے خود سنا، وہ جہاں رہتے تھے وہاں کے حالات بہت تشویشناک سننے میں آ رہے تھے۔ میرے سامنے ان سے جب حال پوچھا دوسرے حضرات نے، تو انہوں نے بغیر کسی تامل، بغیر کسی سوچ بچار کے فرمایا جیسے ہمارے عقائد، اعمال اور اخلاق اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں ویسے ہی فیصلے لے کر آتے ہیں، صرف یہ خیریت بتائی۔ تیسرے، محض اپنی انفرادی، خالی اپنی نہیں، محض اپنی انفرادی صلاح و فلاح پر قناعت اور اکتفا نہ کرے، بلکہ پوری قوم و ملت کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھے۔ جب دو مسلمان ملیں تو ایک دوسرے کو اپنے قول اور فعل سے سچے دین یعنی اسلام کی اور ہر معاملے میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔ چوتھے، ہر ایک کو دوسرے کی یہ نصیحت اور وصیت رہے کہ دیکھو بھائی، حق کے معاملے میں اور شخصی اور قومی اصلاح کے راستے میں جس قدر بھی سختیاں اور دشواریاں پیش آئیں یا طبیعت کے خلاف امور کا تحمل کرنا پڑے، ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں پورے صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ میں عرض کیا کرتا ہوں، دیکھو یہ امتحان کا وقت ہے، عوام کے بھی خواص کے بھی۔ جتنے لوگ اس امتحان میں پورے اتریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسا ہی معاملہ، ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ دو باتیں پیش کی جا رہی ہیں، غور کر لیجئے نتیجے پر، کہ یا تو مشرک بن جاؤ، کافر بن جاؤ، کم سے کم منافق بن جاؤ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، ہم کو مومن رہنا، ہم کو مسلم رہنا، ہم کو محسن رہنا، ایمان، اسلام اور احسان کے ساتھ شرک، کفر اور نفاق جمع نہیں ہوتے۔ بس یہ دو فیصلے کرنے ہیں، اس میں آدمی کو دو حالتیں پیش آئیں گی، یا تو جان دینے کی یا جان لینے کی، اس کے لیے تیار ہے، کیونکہ ایمان سے زیادہ قیمتی دنیا سے آخرت تک کوئی چیز نہیں۔ دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں سب اسی نعمت ایمان کے توفیق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، ہمت کے ساتھ استقامت بخشیں اور اپنی رضا اور محبت کا ذریعہ بنائیں، اور دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ ہرگز ہمارا قدم نیکی کے راستے سے ڈگمگانے نہ پائے۔ جو خوش قسمت حضرات ان چار اوصاف کے جامع ہوں گے جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور خود کامل ہو کر دوسروں کی تکمیل کرنے کی کوشش اور فکر کریں گے، ان کا نام صفحات دہر میں زندہ جاوید رکھا جائے گا۔
اور جو آثار چھوڑ کر وہ دنیا سے جائیں گے نقش قدم، وہ بطور باقیات صالحات کے ہمیشہ ان کے اجر و ثواب کو بڑھاتے رہیں گے۔ یہ پوری صورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آ گئی جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور حضرت آخر میں فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت یہ چھوٹی سی صورت، مختصر اور جامع صورت کہنا چاہیے، یہ سارے دین اور حکمت کا خلاصہ ہے۔ اسی واسطے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر قرآن میں سے صرف یہی ایک صورت ہی نازل کر دی جاتی تو سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اسی واسطے ہمارے بزرگوں میں معمول تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے پہلے ایک دوسرے کو صورت سنا دیا کرتے تھے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان ٹوٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو یقین لائے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی یعنی سچے دین کی تاکید کرتے رہے، اور آپس میں تحمل کی تاکید کرتے رہے کہ دیکھو بھائی، ایمان کے لیے جو کچھ بھی حال پیش آئے گا ہم کو کسی حال میں ایمان سے نہیں ڈگمگانا ہے۔ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے طور پر ہر طرح سے اذیت پہنچا کر قتل کرنے کی تیاری کر دی گئی، مگر انہوں نے کیا فرمایا؟ لست ابالی حین اقتل مسلما بأی جنب کان للہ مصرعی، کہ دیکھو بھائی، ہم کو تم جس چاہے کروٹ پٹھاؤ دو، مگر ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ اسلام کے علاوہ دوسری حالت میں مر جائیں۔ ہم مریں گے تو اسلام ہی کی حالت میں مریں گے، ہم کو قتل ہونا ہے یا اپنی طبعی موت مرنا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم کو اسلام پر مرنا ہے۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیع الارض فرمایا۔ ان کا بہت مشہور تفصیلی واقعہ ہے، آپ حضرات میں سے بہت اچھے حضرات نے سنا بھی ہوگا۔ مختصر یہ کہ جب ان کو کافروں نے گھیر لیا، پکڑ لیا اور باندھ دیا ان کو، اور پھر ان کے اوپر انہوں نے تیر اندازی کی، اور جب پہلا تیر مارا تو پوچھا کہ اگر کہو تو تم کو چھوڑ دیں، تمہاری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا کہ ان کو لائیں، تو انہوں نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو؟ اس تکلیف میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا میری وجہ سے چبھے میں اس پر بھی راضی ہوں۔ تفصیلی گفتگو کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے خوش قسمت حضرات کو ان کی اس گفتگو کو ذریعہ بنا دیا تھا ایمان لانے میں۔ وہ ایمان لائے، بعد میں انہوں نے سب بتایا کہ ہمارے سامنے سب ہوا۔ اور پھر تفصیلی واقعہ ہے، جب ان کو شہید کر دیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ ان کی ناش کی بے حرمتی کریں، ان کے اعضا کاٹیں اور یہ کریں وہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ان کو شہادت تک ان کے لیے، کیونکہ جو مقدر فرما دیا تھا اس کے آگے ان کو موقع نہیں دیا۔ فوراً ایک مکھیوں کا شہد کی جھنڈ آیا اور اس نے ان کی ناش کو چاروں طرف سے گھیر دیا۔ اب وہ جو تھے جس کے وہ لگے وہ بھاگی، اس سے سر بچا کر کہ ہمارے نپٹ جائے گا، تو اس سے بچ کر سب نے بھاگنا شروع کیا۔ مجمع بالکل دور چلا گیا۔ جب مجمع مکھی سے دور بھاگا تو پھر گرج اور برس آئی، زبردست بارش ہوئی، گرج اور اس کے ساتھ، اور پھر زمین جو تھی اسی گرج میں شق ہوئی، اور شق ہونے کے ساتھ وہ اسی میں سما گئے، اور پھر وہ زمین برابر ہوئی۔ اب وہ جب سب گزر گیا معاملہ تو وہ دیکھنے آئے کہ ہم کہاں تھے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پر ہم نے ان کو شہید کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلیع الارض، زمین نے ان کو نگل دیا اپنی آغوش میں محفوظ کرنے کے لیے، اور پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا گیا۔ بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے، اور جن حضرات نے اس واقعے کا مشاہدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی واقعے کو ذریعہ بنایا ان کے ایمان کا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی، اسلام کی، احسان کی سرگردانی نصیب فرمائے اور شرک سے، کفر سے، نفاق سے حفاظت فرمائے، یہودیت سے، نصرانیت سے، مجوسیت سے حفاظت فرمائے، الحاد سے، زندقے سے اور بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ضلالت سے، گمراہی سے اور بے وقوفی سے، حماقت سے اور جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جتنی بھی رسوم ہیں، خرافات ہیں جو گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں ہمارے اردوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سبق ہے جو حضرت حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے۔ میں نے آخر زمانے میں حضرت کو دیکھا کہ جب بھی کوئی حضرت کے پاس جاتا تھا تو عصر کے بعد عموماً حضرت فرماتے تھے ہاں بھائی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو وہ بچے سناتے تھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے، یعنی میں نے اس کا نام رکھا دیندار ہونے کے لیے کیا ضروری اور دیندار رہنے کے لیے کیا ضروری۔ نمبر 1 اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، نمبر 2 اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے، نمبر 3 معاصی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوٹ جائیں، نمبر 4 طاعات یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمان برداریوں کی توفیق ہونے لگے، نمبر 5 اللہ تعالیٰ سے غفلت دور ہو جائے، نمبر 6 اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو جائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ چھ باتیں ہیں ہمارے حضرت حکیم محمد کی۔ بہت سے بزرگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ 6 باتیں دل میں ڈالی، ہمارے حضرت حکیم محمد کے دل میں یہ 6 باتیں ڈالی۔ اور حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء و رسل علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی، قانون دیا گیا، تو اس میں ایک متفقہ حکم سب کو دیا گیا، ایک متفقہ حکم تمام شریعتوں میں دیا گیا۔ وہ شریعت اسلامیہ میں بھی حکم ہے کہ 6 باتوں کا تحفظ کرنا ہے، اپنے دین و عقل کا، اپنے نفس و نسل کا اور اپنے اہل و مال کا۔ دین، عقل، نفس، نسل، اہل اور مال۔ اہل سے مراد شوہر کی طرف سے بھی بولا جاتا ہے، عورت کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ گھر والے مراد ہیں، گھر والا ہو یا گھر والی ہو وہ سب اہل کے تحت آتے ہیں۔ دین و عقل، نفس و نسل، اہل و مال، ان 6 چیزوں کی حفاظت کرنا یہ واجبات میں سے ہے، اور جو چیزیں ان 6 چیزوں کو زائد کرتی ہیں ان کو چھوڑنا واجب ہے۔ جیسے دین کا مقابل کیا ہے؟ جتنی بھی چیزیں جو بھی میں نے شمار کی، بے دینی کی ہوں یا بددینی کی ہوں، سب کو چھوڑنا پڑے۔ عقل کا مقابل جتنی چیزیں جو عقل کی دشمن ہیں، شراب ہے، نشہ ہے، تمام خرافات اس طرح کی جس سے عقل ہی سالم نہیں رہتی، وہ سب حرام کر دی ہے۔ نفس کشی، مثال کے طور پر خودکشی آدمی کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو بانجھ بنا لیتا ہے، یہ سب چیزیں حرام کر دی کہ آدمی جو ہے قطع نسل کر لے۔ اور نسل کی حفاظت ضروری ہے، یہ نہیں کہ آدمی جو ہے آئے دن جس کو دیکھیے وہ وضع حمل اور اسقاط حمل کے مسئلے پوچھتا رہتا ہے۔ اور پھر گھر والوں کو قاعدے سے رکھنا، نکاح ہوتے دیر نہیں مستقل طلاق اور خلا و فسخ کے لیے بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی نکاح پڑھانے کے لیے تو ایک قاضی ہوتا ہے اور طلاق اور خلا و فسخ کے لیے مفتی مل جاتا ہے انہیں، وہ فوراً اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ اسے رکھنا کیسے یہ نہیں پوچھتے، اور مال کو ضائع کرنا کسی کو نہیں سکھانا پڑتا، لیکن اس کو قاعدے سے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت بنائے یہ لوگ نہیں سوچتے۔ اس کے لیے حسن تدبیر اور دعا کا اہتمام، یہ 2 چیزیں بے حد ضروری ہیں، حسن تدبیر اور دعا کا اہتمام۔ کم سے کم وضو میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ 3 دعائیں، اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، ہم کو وسیع مکان عطا فرمائیے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے، روزانہ یہ آدمی دعا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ رزق طیب عطا فرماتے ہیں، حلال روزی، وسیع مکان کو سکون رہنے کی جگہ عطا فرماتے ہیں، صالح بیوی نیک بیوی عطا فرماتے ہیں،
اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور آخری بات قرضوں سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، قرضوں کا بوجھ نہ رہے۔ تو فرمایا دنیا کی اس کو بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی کہ آدمی اس کی قدر نہیں کرتا، اس لیے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر کریں تاکہ ان نعمتوں میں اضافہ ہو۔ ہر وقت ہم لوگ بے صبری کے، ناشکری کے، ادھر ادھر کے معاملات کرتے رہتے ہیں۔